نیچے، فلم تصبہما، لیکن باوجود اونٹ کے سوار کے لمبے قد ہونے کے نیچے سے گزر گیا، لیکن اس کا سر اسی سے نہیں ٹکرایا، اتنی بڑی تھی وہ۔ به قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال الذي حفظناه من عمرو بن دینار، جو ہم نے یاد کیا حضرت عمرو بن دینار سے، قال سمعت جابر بن عبداللہ یقول بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 راکبا امیرنا ابو عبیدہ بن جراح نرصد عیر قریشہ، ہم تاڑ میں تھے، انتظار کر رہے تھے قریشیوں کے لشکر کا، فاقمنا بالساحل، ہم ساحل پہ مقام پر کھڑے ہوئے، نصف مہینہ بھر، فاصابنا جوع شدید، ہمیں خوب بھوک نے ستایا، حتی اکلنا الخبط، یہاں تک کہ پتے کھانے لگے، فسمی ذلک الجیش جیش الخبط، اس کا جیش الخبط بھی نام پڑا، فالقى لنا البحر جدابتن، اللہ کی حکم سے اور سمندر نے ایک دابے کو ڈال دیا، یقال له العنبر، جن کو عنبر کہا جاتا تھا، فاکلنا منه، ہم نے اسے کھایا میں آدھا مہینہ، ودہنا من ودکہ، اور اس کی چربی سے ہم نے تیل ملا، حتی صابت الینا اجسامنا، یہاں تک ہم خوب مضبوط ہو گئے، فاخذ ابو عبیدہ ضلعا من اعضائہ، حضرت ابو عبیدہ نے اس کی ایک پنسلیوں میں سے ایک پسلی، کانٹوں میں سے ایک کانٹا لیا، فنصب، اسی کو کھڑا کیا، فآمد الی اطول رجل معہ، وہ لمبا لمبا شخص جو جسامت کے لحاظ سے تھا اسی کو کا ارادہ فرمایا، قال سفیان مرتن ضلعا من اضلاعہ فنصبہ، وہ اس پنسلیوں میں سے پسلی اس کو کھڑا کیا، فاخذ رجلا وبعیرا، ایک شخص اور اونٹ، فمر تحتہ، وہ نیچے اس کے گزرا، قال جاء وکان رجل من القوم نہر ثلاثۃ جزائر، وہ اتنے لوگ تھے کہ وہ 3 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، ثم نہر ثلاث جزائر، پھر 3، ثم نہر ثلاث جزائر، پھر 3، ثم ابو عبیدہ نہاہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس طرح 3 جب روز روز ذبح ہونے لگے تو ظاہر ہے سواریاں ختم ہو جائیں گی، اسی لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر اونٹوں کی ذبح سے منع فرمایا۔ وکان عمر یقول اخبرنا ابو صالح ان قیس بن سعد قال لابی، حضرت قیس بن سعد نے اپنے ابا حضرت سعد سے کہا، کنت فی الجیش فجاؤ، میں لشکر میں تھا، میں پھر اس طرح لوگ بھوکے تھے، قال انہر، تو نہر کر، قال نہر، تو میں نے نہر کی، ثم جاؤ، پھر بھوکے ہوئے، قال انہر بنہر کر، نہر، تو میں نے پھر نہر کی، ثم جاؤ، پھر بھوکے ہوئے، انہر، قال نہر، تو قال ثم جاؤ، قال انہر، قال نہیت، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ ابھی کسی قسم کے اونٹوں کی ذبح کو سلسلے کو منقطع کر دو، چونکہ اگر اونٹوں کے سلسلے کے ذبح جاری و ساری رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سواریاں کم پڑ جائیں گے۔ یہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ادھار جو ہے وہ اونٹ لیا کرتے تھے اور ادھار اونٹ لے کر ان کو ذبح کیا کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور معروف سخی تھے، اس کے گھر پر بھی اس طرح کو ہوتا کہ چلتی رہتی تھی، آنے جانے والوں کو بھی خوب کھانا وغیرہ ملتا رہتا تھا، تو حضرت قیس کو بھی جب حضرت سعد نے یہی کہہ رکھا تھا کہ تو بھی اپنی طرف سے اگر اس طرح کوئی حاجت مند آئے تو حاجت مند کو دیا کر، پھر جو کسی کو دینا ہو تو میں اسی کی قرضے کی ادائیگی کیا کروں گا، تو حضرت سعد پھر اسی کی ادائیگی کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی جو اس طرح کے اونٹ انہوں نے ذبح کیے تھے وہ آ کر پھر والد ماج سے لے کر ان کو ادا کر دیے۔ فرما به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر يقول غزونا جيش الخبط وعمر علينا ابو عبيده فجئنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا، میت یعنی اس لحاظ سے میت تھی کہ وہ مرگ جب باہر ظاہر دیا دریا نے، سمندر نے، تو سمندر کے باہر پڑنے کے بعد وہ ظاہر ہے مچھلی پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گئی، باقی یہ سمک تافی نہیں تھی، میت سے مراد سمک تافی نہیں تھی، چونکہ سمک تافی تو وہ ہوتی ہے جو مر کر الٹی ہو کر دریا میں تیرے، اب کسی خارجی سبب کے بغیر کوئی مرے اور مر کر دریا میں سمندر میں تیرے تو اس کو سمک تافی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی خارجی سبب کی وجہ سے کوئی مچھلی مرتی ہے اور وہ مر کر دریا کے کنارے آ جاتی ہے یا دریا میں ہی تیرتی ہے تو اس کو تافی نہیں کہا جائے گا۔ یا جو کل ڈنڈا آहिनि वॾियूं त कॾहिं कॾहिं इन डंडनि वॾनि वारा ईअं कंदा अथव हिकिड़ी दवा हणंदा अथव, स्प्रे कंदा अथव, पोइ स्प्रे करण जे करे जेके बि हेठि मच्छियूं हूंदियूं आहिनि सभु मरी करे मथे अची वेंदियूं, इहे समक ताफ़ी जे हुकुम में न ईंदियूं। सिहत जे लिहाज़ सां नुक़सानदेह आहिनि न आहिनि उहो पाण ॼाणियो، باقی سمک تافی کے حکم میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ مچھلیاں نہیں آئیں گی۔ تو اس مچھلی کو بھی سمندر نے آ کر کنارے پہ ڈالا تھا، جس کنارے پہ ڈالنے کی وجہ سے وہ بیچاری مر گئی، چونکہ پانی اس کو نہیں ملا، جب اتنی بڑی مچھلی اور اس کو پانی نہ ملے تو ظاہر ہے وہ مر جائے گی۔
باقی مری ہوئی نہیں تھی کہ وہ مری ہوئی مچھلی ہو، یا اگر مری بھی تو سمندر کی چھولیوں کی وجہ سے مری تھی، یعنی سبب خارجی کی وجہ سے مری تھی، سمک طافی بہرحال پھر بھی یہ نہیں تھی۔ باقی جو بزرگان دین سمک طافی کے استعمال کے جواز کے قائل ہیں وہ اسی حدیث پاک سے وہ مستدل پکڑتے ہیں، وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ باقی یہ نہ ہو جے وزیر جے کہ مائلا ہو جن پانچو پانا ہوئے جو کو مارے کرے پو ہیڈے اچی کرے ڈیندا و تو اساں کے وہ جائز کونن کے ہاں کا اڑی خارجی سبب جے کرے کا مچھی مرے تھی کہ ہنڈ وغیرہ جے کرے یا کہ بھی دوا وغیرہ جے کرے تو وہ ہوا جائز ہے انہیں کے کھائی سکجے تو باقی ہوا جائز نہ ہے۔ اب فلما قدمنا المدینہ جب ہم مدینے میں آئے ذکرنا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی، فقال کلو رزقن کھاؤ یہ رزق ہے اخرجہ اللہ اللہ نے اس کو تمہارے واسطے بھیجا تھا، اطعمونا ہمیں بھی کھلاؤ ان کا نماکم اگر تمہارے پاس ہے، بتاؤ بعضہم تو بازو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ اسی گوشت کا دیا، فاکلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ یہ مچھلی کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے مچھلی کھائی ہے، خصوصاً وہ والی مچھلی جو عنبر مچھلی تھی جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ باب حج ابی بکر بن ناصر فی سنت 9، چونکہ 10 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع فرمایا اور 9 کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے مبعوث فرمایا، امیر الحج جو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق